یروشلم یعنی بیت المقدس کے عیسائی باشندے نہایت خوش تھے۔ وہ صبح ہوتے ہی عورتیں، مرد، بچے اور بوڑھے سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا اچھا لباس پہن کر سڑکوں، راستوں اور بازاروں کے سروں پر امڑ آئے تھے اور دور یہ کھڑے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم 484 ہجری کے مطابق 1092 کے واقعات قلم بند کر رہے ہیں۔ اس زمانہ میں یروشلم یا بیت المقدس حکومت مصر کے ماتحت تھا اور مصر میں مستنصر علوی خلیفہ تھے، لیکن کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے تھے جن سے یہ خلافت یا حکومت بہت کچھ کمزور ہو چکی تھی۔ اس حکومت کے علاوہ اور بھی اسلامی حکومتیں تھیں، ایک بغداد میں جس کا سلطان مستنصر باللہ تھا اور یہ بھی خلافت کے مدعی تھے، دوسری ارض روم میں تھی جس کا سلطان کزر ارسلان سلجوقی تھا۔ ان تینوں اسلامی حکومتوں میں برائے نام بھی اتفاق و اتحاد نہ تھا، گویا ہر ایک سلطنت اپنے اپنے حال میں گرفتار تھی۔ یروشلم کے عیسائی باشندے بہت خوش تھے، ان کے چہرے فرت و مسرت سے چمک رہے تھے، خوش نما لباس ہوا اور دھوپ میں لہرا اور جگمگا رہے تھے۔ اگرچہ بیت المقدس میں اسلامی حکومت تھی، لیکن مسلمان کم تھے اور وہ عیسائیوں کے کسی معاملے میں بھی دخل نہ دیتے تھے، نہ انہیں اس کی جرت تھی اور نہ ہی وہ اسے مناسب سمجھتے تھے، اس لیے حکومت برائے نام تھی۔ تمام مسلمان اس بات کو خوب سمجھتے تھے کہ بیت المقدس وہ مبارک مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور جس جگہ آپ نے پرورش پائی۔ عیسائی دنیا کو وہ جگہ ایسی ہی محبوب و مرعوب ہے جیسے کہ مسلمان مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جسے یثرب بھی کہتے ہیں۔ بیت المقدس میں ایک عیسائی پیشوا یعنی مذہبی رہنما بھی رہتا تھا جسے بدطریق کہتے تھے۔ تمام عیسائی اس کی عزت و وقت کرتے تھے، جو حکم وہ دے دیتا تھا اس کی تعمیل ہر عیسائی پر فرض ہو جاتی تھی۔ اس وقت عیسائیوں کا مذہب رومن کیتھولک تھا۔ اس مذہب والے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم وغیرہ کی تصاویر عبادت خانوں میں رکھتے تھے اور ان تصاویروں کے سامنے سر جھکانا اور انہیں سجدہ کرنا عین ثواب سمجھتے تھے۔ اس فرقہ کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ ہر عیسائی اول تو ہر ہفتہ اور ہر ہفتہ نہ صحیح تو ہر سال اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کسی پادری یا راہب کے سامنے کر کے اس سے معافی حاصل کر لے۔ اس طرح وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا، ہاں اس نے کیسا ہی کبیرہ گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ عیسائیوں میں یہ بھی دستور ہے کہ جو عورت یا مرد گرجا میں داخل ہو کر اپنی زندگی عبادت و ریاضت میں بسر کرنا چاہیں وہ ساری عمر شادی نہیں کر سکتے، مجرد رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بدبخت شادی کرنے پر تیار ہو جائے تو گرجا کے قانون کی روح سے اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ بسا اوقات ایسی سزا سزائے موت ہوتی ہے۔ ایسے عبادت گزاروں میں سے مردوں کو پادری یا راہب اور عورتوں کو نان کہتے ہیں۔ اس زمانہ میں یہ بھی قاعدہ تھا کہ اگر کسی مرد نے پادری یا کسی عورت نے نن بننے کا ارادہ کر لیا تو وہ اپنے ارادے سے پھر نہ سکتے تھے۔ علی العموم کنواری لڑکیاں نن بنائی جاتی تھیں۔ نن یا پادری بننے والوں پر دنیا کی تمام لذتیں حرام ہو جاتی تھیں۔ اکثر بوڑھے پادری اپنے جسموں کو کوڑوں یا زنجیروں سے اذیت دیا کرتے تھے اور اسے وہ ریاضت سے تعبیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے اور انہیں یہودیوں نے صلیب پر چڑھا کر پھانسی دے دی۔ اس وجہ سے عیسائی یہودیوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ بیت المقدس کے عیسائی مرد و خواتین، لڑکے لڑکیاں، پادری اور دنیا دار سب اچھے اچھے کپڑے پہنے راستوں کے دونوں طرف کھڑے شہر پناہ کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے مجمع میں کسی ایک مسلمان کا بھی پتہ نہ تھا۔ آفتاب کسی قدر بلند ہو گیا تھا، دھوپ ہر طرف اور ہر چیز پر پھیلی ہوئی تھی۔ عیسائی عورتوں اور لڑکیوں کے چہرے دھوپ میں جگمگا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک عظیم شور بلند ہوا۔ اس شور کو سنتے ہی تمام مرد، عورتیں اور بچے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ انہیں سامنے سے چند پادری قسم کے لوگ نظر آئے جن کے آگے آگے اول پادریوں کے صفیں اور ان کے پیچھے ننوں کی قطاریں تھیں۔ تمام پادری اور ساری ننیں نہایت خوش تھیں اور فرت مسرت سے ان کی رگوں میں خون دوڑ رہا تھا، اور اس دوران خون نے ان کے چہروں میں ہلکی سرخی اور آنکھوں میں چمک پیدا کر دی تھی۔ یہ مقدس گروہ اطمینان اور استقلال سے قدم قدم چلے آ رہے تھے۔ پادریوں اور ننوں دونوں کے لباس سفید تھے۔ جب یہ لوگ کسی قدر شہر میں بڑھ آئے تو تماشائیوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، پیٹر زندہ باد، پیٹر کی عمر دراز۔ پیٹروی ہرمٹ سرزمین یورپ کی زمین یا اس کے نواح کا رہنے والا تھا۔ وہ مشہور مذہبی پیشوا یعنی پادری یا راہب تھا۔ اپنا تقدس بڑھانے کے لیے بیت المقدس کا حج کرنے آیا تھا۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ عیسائی دنیا بیت المقدس کو نہایت پاک اور قابل احترام مقام سمجھتی ہے، اور اس لیے جس طرح مسلمان بیت اللہ یعنی مکہ معظمہ کا حج کرتے ہیں،
اسی طرح سے عیسائی بیت المقدس کا حج کرنا فرض اور ثواب سمجھتے ہیں، لیکن جس طرح بیت المقدس عیسائیوں کے نزدیک مقدس ہے، اسی طرح مسلمان بھی اسے قابل احترام سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ مسجد اقصیٰ یہی ہے، اس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی پاک ہے وہ ذات کہ اپنے بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا۔ اس میں حضرت سلیمان کا تخت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا محراب ہے۔ اسی میں چشمہ سلوان ہے جسے دیکھنے والے کو حوض کوثر یاد آ جاتا ہے۔ اسی میں وہ بلند قبہ ہے جس میں وہ مقدس پتھر محفوظ ہے جس سے براق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف لے گیا تھا۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ بھی یہی ہے۔ اسی کے آگے ایک دروازہ کا نام باب رحمت ہے جس میں داخل ہونے والا بہشت کا حقدار بن جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس مقدس زمین میں کس قدر پیغمبروں اور اولیاء اللہ نے عمریں گزاری۔ یہ برکتوں کا سرچشمہ اور خوشیوں کا پرورش گاہ ہے۔ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا وہ محراب ہے جس کے متعلق پروردگار عالم نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، یعنی جب جاتا زکریا پاس اس کے یعنی مریم کے محراب میں، پاتا پاس اس کے رزق۔ اسی میں وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کی تعریف خداوند عالم نے کی ہے اور جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کی۔ الغرض عیسائیوں سے زیادہ مسلمان اس کا احترام کرتے اور اسے مقدس مانتے تھے۔ پیٹر یورپ سے اس کا حج کرنے آیا تھا اور بیت المقدس کے تمام عیسائی اس کا استقبال کرنے کے لیے راستوں اور بازاروں میں آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پیٹر پستہ قد، سیاہ فام اور نازک اندام تھا۔ وہ بوڑھا تھا اور اس کی داڑھی لمبی اور سفید تھی۔ ایک کھچر پر سوار تھا، سفید رنگ کا کھچر تھا۔ اس کے کھچر کی باگ بطریق پکڑے ہوئے تھا۔ وہ یورپ سے تنہا نہ آیا تھا بلکہ اس کے ساتھ کئی پادری اور بہت سی ننیں آئی تھیں۔ تمام پادری اور ساری ننیں اس کے پیچھے تھیں۔ وہ خوش ہو کر ادھر ادھر دیکھتا، لوگوں کے سلام کا جواب دیتا بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ جس طرف سے اس کی سواری گزرتی تھی لوگ جھکتے چلے جاتے تھے۔ اکثر جو زیادہ خلوص رکھنے والے تھے وہ سجدہ میں گر پڑتے تھے۔ اس کی سواری فلک بوس ناروں اور انسان پرستی کے منظروں سے گزر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گاہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آخر جب وہ اس مبارک مقام پر پہنچا تو اس نے اس میں سے چند مسلمانوں کو باہر نکلتے دیکھا۔ وہ کھچر سے نیچے اتر کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی خاموشی غصے میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے بدطریق سے مخاطب ہو کر کہا، کیا کافر بھی اس مبارک اور مقدس مقام پر آتے ہیں؟ عیسائی مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ بدطریق نے افسوسناک لہجے میں کہا، ہاں آتے ہیں، مقدس باپ، کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ پیٹر غصے میں بڑا کھڑا تھا۔ اس نے دریافت کیا، کیوں نہیں روک سکتے؟ بدطریق نے جواب دیا، اس لیے کہ اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کو حق ہے کہ وہ ہمارے تمام مقدس مقامات میں آزادی سے آ جا سکیں۔ اب پیٹر کا غصہ جاتا رہا اور رنج و افسوس کی علامتیں اس کے چہرے سے ظاہر ہوئیں۔ اس نے کہا، افسوس، ہمارے مقدس مقامات کی ہماری آنکھوں کے سامنے بے حرمتی کی جاتی ہے۔ بدطریق نے جو مسلمانوں سے ناراض تھا کہا، جی ہاں، ہم بے حرمتی دیکھتے ہیں اور خون کیسے گھونٹ پی کر رہ جاتے ہیں۔ پیٹر نے کہا، اس سے زیادہ ہماری بے بسی اور بے کسی کیا ہوگی؟ اس نے لمبا ٹھنڈا سانس لیا اور اندر داخل ہوا۔ اندر جاتے ہی وہ سجدہ میں گر گیا اور رونے لگا۔ روتا رہا بلند آواز سے، سسکیاں بھر بھر کر۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر اس کے ساتھی بھی آنسو بہاتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد پیٹر نے کہا، خداوند، اے خدا کے پاک بیٹے، کس قدر افسوسناک بات ہے کہ اس مقدس مقام کو ناپاک کرنے کے لیے وہ کافر آتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اے خدا کی پاک روح، اپنے آسمانی باپ سے سفارش کر کہ وہ ہمیں یعنی عیسائیوں کو اتنی جرأت، ہمت اور قوت عطا فرمائے جس سے ہم اس مقدس مقام کو جہاں تو پیدا ہوا، جس جگہ تو رہا اور جہاں تو سلیب دیا گیا، غیر عیسائیوں کے قدموں سے محفوظ رکھ سکیں۔ یہ دعا مانگ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، تمام وہ لوگ جو وہاں کھڑے تھے رو رہے تھے۔ اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، رونے سے کام نہیں چلتا، تمہیں اس مقدس مقام کے احترام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہو جانا چاہیے۔ ہر طرف سے آوازیں آئیں، ہم تیار ہیں۔ پیٹر نے کہا، خدا اور خداوند تمہاری مدد کریں گے۔ اب وہ وہاں سے نکل کر باہر آ گیا۔ اس کے ساتھی اور اس کی زیارت کرنے والے بھی باہر نکل آئے اور اس کے ساتھ گرجا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس گرجا کی طرف جو سب سے بڑا اور باعظمت گرجا تھا، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم بھی تشریف لے گئے تھے۔ اس گرجا کا ہر کمرہ نہایت وسیع تھا، خصوصاً وہ کمرہ جس میں نماز پڑھ جاتی تھی، بہت کشادہ تھا۔ اسی کمرہ میں قربان گاہ تھی اور قربان گاہ کے قریب ہی ماہ محمودیہ رکھا تھا۔ پیٹر قربان گاہ کے سامنے جا کر سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اور انجیل مقدس کی آیات آہستہ آہستہ پڑھنے لگا۔
کچھ دیر کے بعد اس نے سر اٹھایا۔ بطریق نے بڑھ کر کہا، حضور، ایک یہودی لڑکی عیسائی ہو کر نن بننا چاہتی ہے۔ پیٹر کی آنکھیں مسرت سے چمکنے لگیں۔ اس نے کہا، نہایت مبارک بات ہے یہ۔ بطریق نے کہا، کیا اسے بلواؤں؟ پیٹر، ضرور بلواؤ۔ بطریق نے چند پادریوں کو کچھ اشارہ کیا، وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد پیٹر اور تمام وہ لوگ جو اس وقت اس کمرے میں موجود تھے اس یہودی لڑکی کے آنے کا انتظار کرنے لگے جو عیسائی ہو کر نن بننا چاہتی تھی۔